بہرحال بھائی جان مہربانی کرو، فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم یوسف، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، معلوم ہے آپ کو؟ حل علمتم کیا تو ما استفہامیہ ہوگا لیکن ما موصول ہے۔ حل علمتم ما، تمہیں وہ بد کرداری معلوم ہے کہ جو تمہارے ناروا سلوک، ما وہ ناروا سلوک کہ فعلتمو ہو بیوسف و اخیہ، آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، موصول ہوگا، موصول مفعول بھی بنے گا۔ اذ انتم جاہلون، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے فعلتم کے لیے ظرف بنے گا۔ حل علمتم ما فعلتم، آپ کو معلوم ہے، آپ کے ذہن میں ہے وہ ناروا سلوک جو آپ نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اس وقت کہ اذ انتم جاہلون، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ انجام آگے جا کر کے یہ کنویں والا صدر بنے گا ملک کا، اس کا کیا پتہ تھا، آپ ناواقف تھے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ یوسف ہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ قال انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، سگا بھائی، آپ بھی میرے بھائی ہے لیکن یہ سگا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، قد من اللہ علینا، اس کو دوسری خبر مانا دو، حاضہ کے لیے اخی کو پہلا، یا یہ کہ جملہ استنافیہ بنا دو۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا۔ انہ من یتقی ویصبر، اور شان یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اذیتوں پر، مصیبتوں پر، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے۔ فإن اللہ لا یضیع اجرہ، تو متقی اور صابر کے اجر کو اللہ ظاہر نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ تو فإنہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اب یہ بنے گا فإن اللہ لا یضیع اجرہ، یہ اجرہ ہوگا، یہ پھر جڑے گا، لیکن وضع الظاہر موضع المضمر کر دیا کہ یہ سب کچھ نیکوکاری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے صبر ذرا کر لینا۔ قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو فضیلت دے دی اور ترجیح دے دی ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ کہ تحقیقی بات ہے کہ ہم لوگ خطا کار ہو گئے اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ قال، حضرت نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب کائن علیکم اليوم، اليوم بھی اسی کائنوں کے ساتھ متعلق ہوگا، آج کسی قسم کا کوئی عیب نہیں اور کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو ملامت بھی نہ کرے، کبھی کسی سے اگر غلطی ہو جاتی، غلطی کتوں سے نہیں ہوتی، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے۔ غلطیوں کو معاف کرنا، کتے کی غلطی کوئی معاف نہیں کرتا، اور اللہ گدھے گھوڑوں کی غلطیاں نہیں ہوتی، غلطی اپنے ساتھیوں سے ہوتی ہے، انسانوں سے۔ لیکن جو کنویں میں ڈال دیا اور اس طرح پھینکا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 15 20 سال 30 سال کے بعد پھر بھی کہتے کہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ، اگر بنیامین چوری کرتا ہے تو یہ خاندان ان کی ماں ہی اس قسم کے ہے، اور ان کی ہماری ماں تو الگ ہے 10 کی، اور یہ 2 سگے بھائی ہیں، یہ ایک پہلے ہی چور گزرا ہے، اور وہی چور ہے کہ جس کو آج اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، اور حضرت صرف دل ہی دل میں کہتا ہے انتم شر مکانہ، کہ تمہارا جو ہے کہ یہ تمہارا مقام، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ مکان کے لحاظ سے آپ بہت برے ہیں، اور اس طرح آدمی کمال کو پاتا نہیں ہے، اور یہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج کہہ رہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، معاف کر دیا ہے۔ یغفر اللہ لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وہو ارحم الراحمین بی و بکم، اور وہ رحم کرنے والے ذاتوں میں سے سب سے زیادہ میرے اور آپ کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ اب جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا بدل بنے گا عطف بیان قمیص سے، میری اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، اس کو یہ ہے کہ لگا دو میرے والد صاحب کے چہرے پر، علی وجہ ابی، علی وجہ ابینا نہیں کہہ رہا، علی وجہ ابی، اے عظمت میں کہہ رہا مولانا، ابا کو یہ بھی بھول نہیں رہا۔ فالقوہ علی وجہ ابی، علی وجہ ابی، میرے ابا کے چہرے پر اس کو یہ ہے کہ آپ لوگ ڈال دو، یاتی بصیرن یرجع بصیرن، وہ یہ ہے کہ بصیر اور بینا ہو کر کے واپس لوٹے گا، واتونی باہلکم اجمعین، اور تم سارے کے سارے گھر والوں کو لے کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا، بادشاہ سے جدا ہو گئے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بادشاہ نے بھائی کو، بنیامین کو اپنے پاس رکھا، یہ سارے بھائی آ کر کے خوشی کر رہے کہ سبحان اللہ، بھائی ہمارا صدر بن گیا ہے، بھائی ہے ہمارا صدر ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں پوری دنیا، اور بتاتے کہ اس زمانے میں ہر طرف سے گندم غلہ سب ختم ہو گئے تھے، اور اسٹاک جا کر کے مصر سے لیتے تھے۔ ولما فصلت العیر، جب قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، نکلا، فصلت خرجت، نکلا بادشاہ کے ہاں سے، قال ابی ہوں،
اچھا فرمایا کہ لے کر کے گھر والوں کو ولما فصلت، جب یہ ہے کہ قافلہ نکلا وہاں سے، قال ابوہم، تو ابا نے، جو لوگ کنعان کے اندر موجود تھے، جو لوگ کنعان میں موجود تھے، اللہ وہاں سے قمیص لے کر کے آ رہے ہیں، وہاں سے قمیص لے کر کے مصر سے آ رہے ہیں، تو ابا نے کہا انی لاجد، میں محسوس کر رہا ہوں ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آج مجھے آ رہی ہے۔ یہ ہے زی مصرش بوی پیراہن شمیدی، زی مصرش بوی پیراہن شمیدی، چرا در چاہی کنعانش ندیدی۔ آپ مصر سے ابھی پاگل ہو گئے، علیہ باللہ، کہتے ہیں کہ عقل آپ کی چلی گئی، عقل آپ کی فنا ہو چکی ہے، سمجھے، عقل فنا ہو چکی ہے، عقل تیرے پاس ہے نہیں ہے، عجیب باتیں کرتے ہو۔ چند قدم پہلے کنعان کے اندر بھائیوں نے اٹھا کر کے ڈالا تھا، اس وقت تو آپ کو خوشبو نہیں آ رہی تھی، اب مصر سے وہ قافلہ آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کب کا مر گیا، یوسف کیا ہو گیا، اب مصر سے لوگ قافلے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ مجھے مصر سے اس کی خوشبو آ رہی ہے، قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، عقل تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، سمجھے، یہ ہے جی۔ تو نبی نے زی مصرش بوئی پیراہ شمیدی، چرا در چاہی کنعانش ندیدی، بگفت احوال ما برق جہانست، بگفت احوال ما برق جہانست، دم پیدا و دیگر دم نہانست۔ ہمارا مسئلہ بجلی کی طرح ہے، یہ آسمانی جو بجلیاں ہوتی ہیں وہ کبھی چمکتی ہے تو پھر روشنی ہو جاتی ہے، بجلی ختم ہو جاتی ہے تاریکی ہو جاتی ہے۔ معجزہ اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ہم تو مظہر ہوتے ہیں، معجزہ کو ظاہر کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہمیں دکھاتا ہے تو ہم عرش کے اوپر کو بھی دیکھتے ہیں، اور نہیں دکھاتا تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے مجھ سے یوسف کو چھپا کر کے رکھا، مجھے کنعان میں تو مجھے نہیں، لیکن آج وہی اللہ مجھے خوشبو سکھا رہا ہے، وہی اللہ مجھے دے رہا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ قال ابوہم، ابا نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندونی، مسئلہ وہی ہے کہ تفندون، فان نون دال، اس کے معنی آتے ختم ہونے کے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس وہ باقی ہے۔ المہند علی المفند، علی المہند المفند، تو فان نون دال اس کے معنی ختم کرنے کے آتا ہے، اور تیری عقل چلی گئی۔ فرماتے کہ لوگ بتائیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر آپ مجھے یہ کہ عقل کے ختم ہونے کی طرف نسبت نہ کرو، پاگل پن کی طرف کہ تیری عقل ختم ہوگی، کاش کہ اگر یہ اب ان تفندون، تفندون فعل واو اس کا فاعل ہوگا، اور نون بکا یا ضمیر مفعول بھی، یہ بتاویل مصدر مبتدا بنے گا اور خبر موجود محذوف ہوگی۔ لولا تفنیدکم ایایا موجود، لولا تفنیدکم ایایا، یہ ہوا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اگر آپ مجھے بے عقل نہ کہو کہ تیری عقل ختم ہوگی، یہ چیز اگر نہ ہوتی تو لصدقتمونی، تم میرے تصدیق کرتے ہیں۔ لولا کہ یہاں پر جزا بھی محذوف ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ خبر تو ہمیشہ محذوف ہوتی ہے اس کے بعد۔ لولا تفنیدکم ایایا، آپ کا مجھے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے بے عقلی کی طرف منسوب کرنا کہ تیری عقل ختم ہوگی، کاش کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو لصدقتمونی، آپ میری تصدیق کر لیتے، سمجھے۔ قالو، حاضرین نے کہا، یہ تو حضرت کا مقولہ ہو گیا یعقوب علیہ السلام کا، لولا تفنیدکم ایایا لصدقتمون، لولا تفنیدکم ایایا موجود لصدقتمون، یہ چیزیں ہیں مولانا، سمجھنے کی چیزیں یہی ہے، سمجھے، اردو ترجمہ تو سب کر لیتا ہے۔ قالو تاللہ، آپ نے لوگوں نے، قالو حاضرین نے کہا جو اس وقت قافلہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے، قمیص کو لے کر کے نہیں پہنچی ہے قافلہ، قالو حاضرین نے کہا تاللہ، خدا کی قسم، انک لواقع فی ضلالک القدیم، تو اسی طرح پرانے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اپنے پرانی گمراہی کے اندر راستے سے بھٹکے۔ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب یوسف زندہ ہے، یوسف آپ کو ملے گا، یہ پرانی باتیں ہیں، اور ایک زمانے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف کی تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ سے اس سے مایوس نہ ہو جاؤ، 30-40 سال گزرے ہیں زیادہ، یوسف زندہ ہوگا، کچھ تو عجیب ہے، آپ اسی پرانے اس کے اندر، کب کا یوسف پتہ نہیں کہاں گیا، ختم ہو گیا۔ قالوا تاللہ انک لکائن فی ضلالک القدیم، آپ اپنے پرانے اس راستے سے بھٹکے ہوئے اس صورتحال میں ہو، مانا تیرا گمان ہے کہ یوسف زندہ ہے، یوسف آپ سے ملے گا۔ فلما ان، یہ لما کے بعد ان زائدہ آتا ہے، یہ لما شرطی ہے۔ فلما ان جاء البشیر،
قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جس وقت یہ ہے کہ خوشخبری والا آ گیا، فرمایا کہ القاہ، کمی اس کو اٹھا کر کے ڈال دیا علی وجہی، آپ کے رخ مبارک پر، تو فرتد بصیرا اے فعاد بصیرا، آپ یہ کہ لوٹے اس حال میں کہ بصیر بن کر کے، ارتد کی ضمیر سے اللہ کا بھلا کرے بصیرا حال بنے گا، فرتد اے فعاد بصیرا، آپ یہ کہ اس کی بصارت واپس آ گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آپریشن کر کے، آپریشن کرنا یہ ممکنات میں سے، یہ نابینا کو بینا کر دینا، اس لیے کہ ناممکن کو اور محال کو کوئی کر نہیں سکتا، تو یہ چیزیں ممکنات ہے، تبھی تو اللہ نے کر کے دکھایا۔ سب سے پہلا آپریشن اس طرح بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ اس لیے اگر کسی کی بینائی ختم ہو جائے اور آج کے اگر ڈاکٹر اس کو وہ کر دیں، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، ممکن ہے، یہ ہو گیا۔ قال حضرت اقدس نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، الم اقل لکم، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمونہ من اللہ، میں جو اللہ سے جانتا ہوں جن حقائق کو آپ لوگ جانتے نہیں، میں نبی ہوں، نبی کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے آپ کی نہیں ہوگی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب سارے کے سارے آگے کہا کہ ابا یوسف سے تو معافی مانگ کر کے آگے، لیکن ابا تو بھی معاف کر لے۔ قالوا یا ابانا، پیارے ابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کر لے، انا کنا خاطئین فی فعلنا، ہم اپنے فعل کے اندر، ہم اس کے اندر اللہ کو فیما فعلنا، جو کچھ ہم نے گڑبڑ کیا اس سے ہم سے بڑی غلطی ہوگی۔ قال حضرت اقدس نے فرمایا، یہ جملہ استئنافی، سوف استغفر لکم، میں استغفار کروں گا، استغفار مانگوں گا تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، ربی مفعول بھی بنے گا۔ یہ کیا ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، یہ استقبال کے لیے، میں رات کو سحری میں اٹھ کر کے، اس لیے استغفر لکم ربی، یعنی اؤخر الاستغفار الان، ابھی استغفار نہیں کر رہا ہوں، اس کو مؤخر کر رہا ہوں، اور کروں گا، کب کریں گے؟ رات کو اٹھ کر کے کروں گا۔ والمستغفرین بالاسحار، آپ نے پڑھا سورہ آل عمران کے اندر، والمستغفرین بالاسحار، خدا کو محبت ان لوگوں سے ہے کہ المستغفرین بالاسحار، تہجد اٹھ کر کے پڑھتے ہیں، سحری کے ٹائم پر اللہ کا بھلا کر استغفار کرتے ہیں۔ آج کل تو رمضان ہے، اپنے اس نالائق کے دوست کو بھی یاد کر لینا، آپ تو میرے استاد تو آپ کا نہیں ہوں لیکن ہانڈی وال ہوں، سمجھے؟ اس لیے اس نالائق کو بھی یاد کر لینا اپنے دعاؤں میں۔ ایک محنت، دوسرا تہجد کی پابندی، ایک کس کر کے محنت کرنا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ساتھی بہت آگے نکل جائیں گے، ان کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ اساتذہ آپ کا راستہ روکیں گے، نہ کوئی دنیا، استاد بھی آپ کا راستہ نہیں، چونکہ علم ایسی چیز ہے کہ اس میں حسد ضرور ہوتا ہے۔ ان یحسدونی فانی غیر لائم، ابو حنیفہ کا شعر ہے، ان یحسدونی فانی غیر لائم، اگر میرے لوگ، میرے زمانے کے لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، اس میں علماء ہیں۔ امام ابو یوسف کو فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان آپ کو علماء پہنچائیں گے، خبردار، اور اختلافی مسائل میں الجھا کر کے آپ کو، اختلافی مسائل میں آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے خیال کر لینا مولانا یہ آپ کو۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کا اہتمام کر لے آدمی، محنت کر لے آدمی، محنت، سمجھے؟ میرے جیسے ذلیل انسان اور کمزور قسم کا انسان، مولانا میں جو ہے نا قاضی حمید اللہ خان نہیں ہوں، میں قاضی حمید اللہ بھی نہیں ہوں، مولانا مغفور اللہ بھی نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مولانا مغفور اللہ بھی نہیں ہوں اور قاضی سلیم اللہ خان بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، کچھ نہیں پڑھا۔ وفاق والوں نے، بدبختوں نے ساری کتابیں نکال دی، سلم ہے، ملا حسن ہے، قاضی ہے، حمداللہ ہے، صدرہ ہے، جن کتابوں سے استعداد بنتی ہے وہ نکال دیا۔ صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ بس کیا ہے، چونکہ اساتذہ نہیں ہیں ان کے پاس، اساتذہ نہیں ہیں جن کتابوں سے متاخرین کے علوم کو آدمی سمجھ سکتا ہے، ان کو تو نکال دیا تو میرے علم کا کیا اعتبار ہوگا؟ پھر میں مدرسے میں مؤذن لگاؤں، امام لگاؤں، درجہ رابعہ سے تو مؤذن لگا، سادسہ پڑھ کر کے موقف علیہ میں تو میں امام لگا، تو جو لوسی مؤذن گیری کرے تو اس کو اللہ کا بھلا کرے، وہ کیا پڑھے گا؟ ویسے بھی کتابیں ہماری کچی تھیں، لیکن تاہم الحمدللہ آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ادھر ادھر سے دیکھ کر کے پھر بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمت نہیں ہارنا ہے آپ کو، ایک تو ہمت نہیں ہاریں گے، اللہ سے مستقل مانگیں گے، اور وہی ہے میں نے عرض کیا کہ رات کو آدمی، اللہ کسی کو توفیق دے دے، اس آدمی کا راستہ اساتذہ نہیں روک سکتے، اس لیے اللہ یہ موقع دے دے۔ سوف استغفر لکم، میں استغفار کو مؤخر کر دوں گا سحری تک اور راتوں کو اٹھ کر کے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا ہے جو توبہ کرتا ہے، رحیم بعبادی، اپنے بندوں پر یہ کہ ان کے حالات پر یہ کہ رحم کرنے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ یوسف کے پاس آ گئے، یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکلے،
یوسف علیہ السلام صدر صاحب مصر سے باہر نکلے ان کے استقبال کے لیے، سمجھے۔ فلما دخلوا علی یوسف، یوسف کے پاس جب یہ آگے، آوا الیہ ابویہ، تو حضرت نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ ملایا۔ آوا الیہ ابویہ، والدین کو فرماتا اعتنقہما، ان کو گلے لگایا، قربان جاؤں۔ کیا منظر ہوگا، آسمان نے دیکھا مولانا، ہم نے نہیں دیکھا، آسمان نے دیکھا۔ اب یہ کہ والدین اس وقت، والد صاحب تو زندہ تھا لیکن کہتے کہ والدہ بھی زندہ تھی، اور بعض کہہ رہے کہ نہیں والدہ ان دنوں، والدہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا، ان کی خالہ تھی، خالہ کو لے کر کے یہ کہ گئے ہوئے تھے۔ آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنے ساتھ ملا۔ وقال ادخلوا آمینین، فرمایا کہ داخل ہو جاؤ امن کی حالت میں مصر میں، ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ آمینین، امن کی حالت میں، انشاءاللہ، اللہ چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جی درمیان میں معترض ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، حال کے درمیان میں، اور اسی طریقے پر یہ کہ فعل کے درمیان، ادخلوا مصر، مصر مفعول بھی وہ آمینین انشاءاللہ معترض ہے درمیان۔ ورفع ابویہ علی العرش، آپ نے تخت پر یہ ہے کہ اپنے والدین کو بٹھایا، وخروا لہ، والدین کو بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سارے کے سارے اس کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اب ایک تو مسئلہ وہی ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ جائز تھا، یہ سجدے تعظیمی ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا جو سجدہ ہم کرتے کیا وہ سجدہ توہینی ہوتا ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا، تو سجدہ سجدہ ہے، ہم جو سجدہ کر رہے وہ توہینی تو نہیں ہے، وہ سجدہ بھی تو تعظیمی ہے، وہ اللہ کی تعظیم ہی کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کو اظہار کرنے کے لیے، بہرحال ایک جواب ہے کہ اس زمانے میں اس کی اجازت تھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خروا لہ سجدن، اے رکان، جھک کر کے، سمجھے، سر جھک کر کے، یعنی سلوٹ کرنا، سلوٹ کر کے آپ کو یہ ہے کہ داخل ہو، دوسری صورت۔ تیسرا وخروا لہ اے لاجلہ سجدا، وخروا، سارے گھرانے کے خاندان لوگ، وہ لاجلہ، آپ کی وجہ سے، اب لام ہو گیا، خروا لہ، خروا لاجلہ، آپ کی وجہ سے سجدا، یہ سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے ہمارے اس بندے کو کہ جو ہم سے گم ہو گیا، خدا نے کتنا بڑا مقام دے دیا، سمجھے۔ وخروا لاجلہ، اس کی عظمت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے یہ سارے کے سارے سجدے میں گئے، سمجھے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وخروا للہ سجدا، وخروا لہ اے خروا للہ سجدا، اس وقت انتشار ضمائر لازم آئے گا، جو ایک نحوی قاعدے سے کوئی فرق نہیں پڑا اور کوئی آسمان ٹوٹا بھی نہیں، سمجھے۔ اہجلوا، وقال یا ابتی، فرمانے لگے ابا جی، ھذا تعویل رؤیا من قبل، اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے، ھذا تعویل رؤیا، یہ من قبل متعلق ہوگا رویا کے ساتھ، اللہ آپ کو بھلا کرے، تعویل رؤیا خبر ہے ھذا کے لیے، قد جعلھا ربی حقا، رویا سے یہ حال بنے گا، قد جعلھا ربی حقا، میرے اس رویا کو، خواب کو اللہ نے سچا کر، درا لے کے سچا کر کے دکھا دیا، قد جعلھا ربی حقا، وقد احسن بھی، اللہ نے میرے ساتھ احسان کر دیا، اذ اخرجنی من السجن، جبکہ مجھے جیل سے نکالا، جیل سے نکال کر کے خدا نے صدر بنا دیا، کنویں سے نہیں بتایا، کنویں سے نہیں بتایا، اس لیے کہ بھائی موجود تھے، کنویں میں تو بھائیوں نے ڈالا، اگر کنویں کا نام لے لوں گا تو بھائیوں پر اٹیک ہو جائے گا اور بھائی ذلیل ہو جائے گا، اور بھائیوں سے وعدہ ہو چکا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں، بس معاف کر دیا، سمجھے، سمجھے نہیں، اس لیے کنویں کا نام نہیں لیا، حالانکہ کنویں میں بھی تو رہے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کنویں سے نکل کر کے اس کو تو شہر میں بیچا گیا، کنویں سے بن کر کے تو غلام بن گیا، کنویں سے نکل کر کے تو غلام بن گیا نا، سمجھے۔ لیکن خواتین کے جیل میں جانے کے بعد 9 سال کے بعد جا کر کے وزیر خزانہ اور صدر بن گیا، تو اس لیے جیل نے، اس لیے جیل اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، قید خانہ، یہ اونچائی کا اصل ذریعہ یہی بنا۔ اور کنویں سے تو میں نے عرض کیا کہ نکال دیا، تو اس نے کہا کہ اس کو لے جا کر کے بیچ دیا، تو وہ بکتا رہا، منڈیوں میں بکتا رہا، بازاروں میں، تو وہ اللہ کا بھلا کرے صدارت کا ذریعہ نہیں تھا کنویں سے نکلنا، ذریعہ تو بن گیا جیل سے نکلنا۔ اذ اخرجنی من السجن، ابا جی 9 سال آپ سے جانے کے بعد کنویں میں مجھے اٹھا کر کے پھینکا بھی گیا اور 9 سال جیلوں میں بھی رہا ہوں۔ وجاء بکم من البدو، اور جنگل سے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر کے آئے، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اذ اخرجنی من السجن، اخرج پر عطف ہے، اور وجاء بکم من البدو، اور آپ کو جنگل سے لے کر کے آ گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ گاؤں کا نام تھا بدو، بدو گاؤں سے لے کر کے آئے، من بعد، یہ جہاں کے ساتھ متعلق، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں جو عداوت اور فساد اس نے ڈالا تھا، اب اللہ نے کرم کر دیا، یہ متعلق ہوگا جہاں کے ساتھ۔
ان ربی لطیف، بے شک میرا پروردگار باریک تدبیر کرنے والا ہے، لطیف التدبیر ہے، باریک تدبیر، لما یشاء ان امور کے لیے جو بھی چاہتا ہے، ہر قسم کے امور کے، یدبر الامر کا ترجمہ آپ نے پڑھا سورہ یونس کے اندر، تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، لطیف لما یشاء جن باتوں کو وہ چاہتا ہے ان کی تدبیر وہ باریک بینی سے کرتا ہے، انہ هو العلیم، وہ انہ العلیم باحوالنا، یہ کہ وہ ہمارے احوال کو بھی جانتا ہے، اور الحکیم فی افعالہ، اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے اس کی حکمت کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہو گیا بھائی، باپ بیٹے مل گئے، سمجھے، خاندان مل گیا، اللہ نے اس مقام تک پہنچائے۔ اب کلام الوداعی ہے مولانا، حضرت یوسف علیہ السلام آخری عمر میں جب پہنچا، جی ہاں وہ یہ تعویل کر دیں گے، آپ اس میں حال بنا دیں گے ایک کو، اور دوسرے کو یہ کہ ظرف لغو بنائیں گے، ایک کو حال، کوئی مشکل نہیں، یہ تو کئی دفعہ آپ سے کہا، یا ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار، یا ربی قد آتیتنی من الملک، آپ نے سلطنت مجھے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے تعویل احادیث، تعبیر خواب آپ نے مجھے سکھا دیا، فاطر السماوات، یہ بدل بنے گا مولانا، خیال کر لینا، اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں رب سے، سمجھے، فاطر السماوات، چونکہ رب منصوب ہے، یا ربنا، فاطر السماوات والارض، آپ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے، جملہ تعلیلی آگے، انت ولی فی الدنیا، تو دنیا کے اندر، دنیا اور آخرت میں میرا ناصر اور مددگار ہے، انت ناصری فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما، آپ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دے، توفنی مسلما، نبی تو ہوتا ہی مسلم ہے، نبی کا موت یقینی ہے، نبی کے موت یقینی ہے اسلام پر، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظہول ہو گیا تھا، ظہول ہو گیا حضرت اقدس یوسف علیہ السلام، ارے نبی پیدا ہی مسلم ہوتا ہے اور یموت مسلمہ، خود نبی کہتا ہے وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، و اللہ کی طرف سے سلامتی، تو اسلام کی حالت میں تو ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ظہول ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اظہارا للعجز، عاجزی کے لیے بتا رہے کہ ہم بھی نبی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اگرچہ اسلام یقینی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کی طرف اللہ کے محتاج ہیں۔ توفنی مسلما، اور ایک صورت وہی ہے، اسلام کی حالت پر برقرار رکھو، والحقنی بالصالحین، اور یہ کہ صالحین کے ساتھ، ملأ اعلیٰ کے ساتھ مجھے ٹچ کر دو۔ ذالک المذکور کائن من انباء الغیب، ذالک المذکور کائن من انباء الغیب، یہ غیب کی اللہ کا بھلا کرے کہ خبریں ہیں، یہ من انباء الغیب پہلی خبر ہے، نوحی الیک، آپ کی طرف ہی بھیج رہے، دوسری خبر ہے وما کنت موجودا لدیہم، اور آپ یہ میں اشارہ خود کرتا جاتا ہوں، سمجھ میں ایک ترکیب، ایک پارا اگر آدمی پڑھے، ابھی تو 13واں 14واں چل رہا ہے، سمجھے، وما کنت موجودا لدیہم، آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس، اس اجمعوا امرہم، جبکہ انہوں نے سازش کر کے فیصلہ کر لیا، پکا ٹھکا، اس اجمعوا امرہم، جبکہ انہوں نے پکا ٹھکا اپنا مسئلہ سازش بنا لیا بھائیوں نے، وہم یمکرون، جب تدبیریں کر رہے تھے، غلط تدبیریں، یہ ہار بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اجمعوا کے ضمیر سے، وما اکثر الناس بمؤمنین، وما اکثر الناس بمؤمنین، لوگ پھر بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایمان نہیں لاتے، ولو حرصت علی ایمان، یہ درمے میں معترض ہوگا مولانا، یہ درمے میں معترض ہے، وما اکثر الناس بمؤمنین، وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرصت علی ایمان، اگرچہ اب ایمان پر یہ ہے کہ ان کے حرص، اور حقیقت میں یہ اللہ آپ کو بھلا کرے شرط ہے، شرط بنا کر کے جواب خود بخود ما اکثر الناس بمؤمنین اس پر دلال، لو حرصت علی ایمانہم لم یؤمنوا بک، لو حرصت علی ایمانہم لم یؤمنوا بک، اگر آپ حرص کریں گے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ اجرا، تبلیغ پر آپ ان میں سے کسی قسم کی کوئی فیس بھی نہیں لے رہے، وما تسألهم علیہ اعلی تبلیغ القرآن اجرا ان هو نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر للعالمین۔ اب اس کے بعد بتا رہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو یا انبیاء کے جن قوموں نے ان کو مانا نہیں، ان پر تباہی آ گئی، یہ آپ کے قوم قریش کے لوگ جاتے سفروں میں آتے ہیں، جا کر کے ان کو دیکھ تو لے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ترکیب چوتھے پارے کے اندر بھی گزر گیا، یہاں بھی آ گیا، اور بہت سی نشانیاں
وہ اسی نشان کا من آیت، کتنے ہی نشانیاں فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر، آیت کائنت فی السماوات، یہ آیت تمیز بنے گا کائن سے، اور کائن اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، مبتدا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا آیت کائنت فی السماوات والارض، یہ اس کے لیے تمیز ہے، یہ ہو گیا مبتدا، یمرون علیہ اس کے لیے خبر بنے گا، یمرون علیہ جس پر یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم معرضون عنہا، یمرون علیہ وہم عنہا معرضون، اور یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، مانے کہ اس میں غور فکر نہیں کرتے، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ایمان نہیں لاتے، لیکن اگر اکثر ایمان لاتے تو ہم الا وہم مشرکون، پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ اب یہ کیا ہے، شرک اور ایمان دونوں کے دونوں جمع ہو گئے، آپ کو اشکال سمجھ میں آیا نہیں ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ اکثر اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، مگر حال یہ کہ الا وہم مشرکون، اکثر سے حال بنے گا، مگر یہ کہ مشرک ہے۔ خلاصہ یہ نکلا ایمان ان کا زبانی ہے، اور شرک فی دعا ہے، اور استعانت بغیر اللہ ہے، خیال کر لینا، ایمان زبانی ہے اور حقیقت میں الا وہم مشرکون فی الدعاء والاستعانت بغیر اللہ، غیر اللہ سے بھی مدد لیتے ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ زبانی ایمان ہے، سمجھے، الا وہم مشرکون، دعا اور استعانت کے اندر اللہ کو۔ اور مسئلہ دوسرا ہے یہ منافقین کے بارے میں، سمجھے، ظاہری ایمان ہے، ایمان تو ظاہری ایمان تو تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، تو یہ ہے کہ ما یسلم ہو، سمجھے بھائی جان، یہ اسلام اور ایمان ان کا، حقیقت میں یہ مشرک ہے، منافقین کے بارے میں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ بے خوف ہے، سمجھے بھائی جان، ایفعلون ذالک، ایفعلون ذالک، کرتے یہ، ایشرکون، شرک کریں، اور فامنوا، پھر امن میں ہو اور اعتماد، معطوف علیہ میں نے محذوف نکالا، سمجھے، کہ ایشرکون شرک کریں، فامنوا، اور پھر یہ کہ بے خوف ہو، امن میں ہو، من انتاتیہم، اب یہ مفعول بھی بن گیا لیکن منصوب، انتاتیہم غاشیۃ کائنۃ من عذاب اللہ، اللہ کی طرف سے ایک گرفت آ جائے اور سخت قسم کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، عقوبت، غاشیۃ ڈھانپنے والا ہے، من عذاب اللہ، اللہ کی طرف سے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا یہ کہ قیامت ان کے پاس آ جائے، بغتۃ حال بناؤ یا مفعول مطلق، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہ چلے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، جملہ کچھ بھی کرو، الوداعی کلام سورت کا، الوداعی آخری کلام، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، هذه سبیلی، سبیل چونکہ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، یہی یہ توحید والا میرا راستہ ہے، سمجھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہے، هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، توحید والا، جملہ استیناف آ گیا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ من الامر، قرآن و سنت سے، وہی سے واقف ہو کر کے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، متعلق ہے ادعو کے ساتھ، انا، یہ تاکید آگے، ادعو کے ضمیر کا مؤکد تاکید، یہ ہو گیا اللہ کا بھلا کرے، معطوف علیہ، ومن اتبعنی، یہ موصول صلہ مل کر کے اس میں فرماتے کہ میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرت، مجھے خوب یہ کہ وہی کی بصیرت حاصل ہے مجھے، اور جو لوگ میں بھی دعوت دیتا ہوں، جو میرے پیروکار ہے، میں اور میرے پیروکار، معلوم یہ ہوتا ہے کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قرآن و سنت میں واقفیت ہو، داعی کے لیے ضروری ہے اللہ کو بھلا کرے قرآن و سنت میں اس کو واقف ہو۔ ایک مسئلہ ومن اتبعنی موصول صلہ مل کر کے اس کا عطف ہو گیا، اللہ کو بھلا کریے کہ کیا، انا اور ادعو، یہ معطوف علیہ اس پر، بصیرت ضروری ہے، بصیرت من امر الدین، علی بصیرت من امور الدین، امور دین سے اللہ کو بھلا کہ وہی سے، وہی پر مجھے بصیرت ہے۔ دوسرا سمجھو، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں اللہ کو بھلا کریے کہ دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہاں وقف کرو، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، سمجھے، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، کائنان علی بصیرت یا کائنون علی بصیرت، ہمیں بصیرت ہے، ہم اس بغیر بصیرت کے دعوت نہیں دے رہے، سمجھے، داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بصیرت حاصل ہو، آپ کچھ پڑھنا نہیں پڑھ رہا، یہ جملہ الگ ہوگا پھر، انا ومن اتبعنی، کائنان یا کائنون علی بصیرت من امور الدین، علی بصیرت من الوحی، وسبحان اللہ، خدا کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، آپ کو سبحان کا قانون بتا چکا ہوں، وما انا من المشرکین، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اب اعتراض یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رسالت اور بشریت دونوں کے دونوں کیسے جمع ہو گئے، اس کا جواب یہ ہے، سمجھے،
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر یہ کہ مرد حضرات بھیجے، اور انسان تھے، انسان بشر اور نبوت دونوں جمع ہو سکتے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، صفت بنے گا الیہم من اہل القرى، اہل قرآن میں سے، تو آپ بھی تو اہل قرآن میں سے ہیں، آپ بھی تو اہل قرآن میں سے ہیں، تو یہ تو کیا منافق؟ ایغفلون، یہ غافل کیا یہ لوگ غافل ہیں؟ یا کہ ایقعدون، یہ بیٹھیں گے اس طرح، فلم یسیروا فی الارض، زمین کے اندر سیر نہیں کرتے، فینظروا، دیکھ لے اللہ کیف کان عاقبۃ الذین مضوا من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگوں نے بدماشیاں کی ان کا انجام کیا رہا، بس۔ ولدار الآخرۃ، آخرت والا جو گھر، اس کے لیے محنت کر دو، خیر للذین اتقوا، جو شرک سے بچیں گے ان کے لیے بہتر ہے، سمجھے؟ اتجہلون، کب تک جہالت سے کام لے لو گے آپ، فلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیں گے۔ باقی یہ کہ آپ محنت کریں گے آخرت کے لیے، اس میں مصیبتیں آپ پر آ جائیں گی، اتنی مصیبتیں آ جائیں گی کہ نبی بھی مجبور ہو کر کے کہتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، سمجھے؟ مصیبتیں آپ پر آئیں گے اور اس پر آپ کو صبر کرنا۔ اب اس کو بھی سمجھ لینا، حتیٰ ابتدائی ہوگا، حتیٰ اذا استیأس الرسل، خیال کر لینا مولانا، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ نبی انبیاء جب مایوس ہوتے ہیں لوگوں کے ایمان لانے سے، کہ کافر ایمان نہیں لائے، مایوس ہوتے ہیں، وظنوا، اور انبیاء کے پیروکار، اب ظن انتشار ضمائر کر لیا، ظنوا انبیاء کے پہ، حتیٰ اذا استیأس الرسل، انبیاء اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہیں وہ جب مایوس ہوتے ہیں کفار کی ایمان سے، سمجھے؟ من ایمان الکفار، کفار کی ایمان سے، وظنوا، اور انبیاء کے پیروکار، انبیاء کے پیروکار وہ یہ گمان کرتے کہ انہم انبیاء، انہم یہ انبیاء، قد کذبوا، ان سے یہ کہ جھوٹے ہو گئے، معنی یہ کہ ان سے وعدے جو ہے نا اللہ نے ان کو کچھ دیا نہیں، وظنوا، اور ان کے ماننے والے گمان کرتے ان رسول قد کذبوا، ان سے جھوٹ کہا گیا، ان سے جھوٹ کہا گیا، مانا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ خدا کی نصرت آئے گی، نہیں آئی، یہ جھوٹ نکلے۔ اسی دوران یہ اتباع رسول یہ گمان کرتے، اتباع رسول جاءہم نصرنا، اسی دوران پھر یہ کہ اذا کا جواب ہے ہماری مدد آ جاتی ہے، فنجی، نجات دی جاتی ہے، من نشاء، ان کو، کہ فرماتے کہ جن کو ہم چاہتے، نجی، یہ ہم نجات دیتے، یہ متکلم کا صیغہ نہیں ہے، نجا ینجی، تنجیت سے اللہ کا بھلا کرے، یہ ماضی مجہول ہے، فنجی من نشاء، لیکن مستقبل کے معنی میں ہوگا جن کو ہم چاہتے ہیں ان کو نجات دی جاتی، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا کر دیا، اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، ہو گیا نا، انہم ضمیر کا مرجع میں نے اتباع رسول کو قرار دیا۔ نبی مایوس ہوتے ہیں کافروں کے ایمان سے، محنت کرتے کرتے، سمجھے؟ وظنوا، نبیوں کو ماننے والے عام مسلمان، نبی کو ماننے والے عام مسلمان وہ گمان کرتے کہ نبی کہتا ہے اللہ کی مدد آئے گی، انہم یہ انبیاء قد کذبوا، ان سے جھوٹ کہا گیا، جھوٹ ان سے کہا گیا، جھوٹ نکلا، اور کوئی اسی دوران اچانک لوگ بے صبری کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس میں دو صورتیں اور ہیں، اگر اس میں آپ انتشار ضمائر نہیں کریں گے، اتحادی ضمائر، تو پھر اذا استیأس الرسل من ایمان الکفار، نبی مایوس ہوتے من ایمان الکفار، کفار کے ایمان سے، وظنوا، اور انبیاء یہ گمان کرتے، ظنوا گمان کیا، یقین کرتے، اس لیے کہ ظن کے بعد ان آ رہا ہے، ظن کے بعد ان آ رہا ہے تو یقین، یہاں تک کہ نبی کو یقین ہو رہا کہ انہم قد کذبوا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ کی نصرت آئے گی، نصرت نہیں آئی، جھوٹ کہا گیا۔ اور یہ معنی جب کریں گے تو اماں نے فرمایا، اماں عائشہ نے فرمایا خدا کی قسم نبیوں نے کبھی یہ یقین اور یہ گمان انہوں نے نہیں کیا کہ اللہ کے وعدے ہم سے غلط نکلے، فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اماں جی نے کہا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا نہیں ہے، قد كُذِّبُوا، اس لیے اماں جی نے کہا کہ تفعیل والے، آپ سمجھے نہیں سمجھے، اس میں کتنا فرق ہے، سمجھے؟ دوسری صورت میں نے عرض کیا کہ اتحاد ضمائر کی، اذا استیأس الرسل، انبیاء مایوس ہوتے ہیں میں اس سے، کفار کی ایمان سے، وظنوا، اور یقین کرتے ہیں کہ انہم قد کذبوا، کہ یہ انبیاء جھوٹ کہا گیا ان سے، یعنی وہ جھوٹے نکلے کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ آئی نہیں۔ تو یہ جو مسئلہ اس کو اس طریقے پر اللہ کا بھلا کریے کہ کہہ کر کے اس میں کیا ہے الزام آ رہا تھا، تو اس لیے اماں جی نے کہا کہ یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اماں جی نے کہا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ہے، اب مانا ہوگا انبیاء نے یقین کر لیا کہ انہم قد كُذِّبُوا، ان کی تکذیب کی جا رہی ہے، تکذیب کرنے والے اور ہیں، یعنی کہ ہم جھوٹ نکلے، تکذیب کرنے والے اور ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اماں جی نے کہا کہ یہ کذبوا نہیں ہے بلکہ کذبوا ہے،
کذبو نہیں ہے بلکہ کذبو، اور کذبو اس وقت غلط ہوگا جبکہ اتحاد ضمائر، اور میں نے انتشار ضمائر کی صورت میں اس کو ٹھیک کر کے آپ کو دکھا دیا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو 3 احتمالات ہو گئے، سمجھے کہ کذبو کے اندر 2 احتمال ہے، اتحاد ضمائر میں غلط ہے اور انتشار ضمائر کے اندر اس میں صحیح ہے، سمجھے؟ تو 2 صورتیں یہ ہوگی. اور تیسرا یہ کہ قد کذبو، قد کذبو، ارے مونڈیا کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہی چیز گزری ہے سورہ بقرہ کے اندر. حتیٰ اذا کیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اب تک آپ پر وہ اذیتیں مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر گئی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا. زلزلوا کا معنی بیک وقت تم پر حملہ ہو گیا، کافروں نے ہر طرف سے ہم یلغار کیا، حملہ کیا. تو حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ قال الرسول، یہاں تک کہ نبی کہنے لگے والذین آمنوا، ایمان والے، متی نصر اللہ، بے صبری ہو گئی. نبی اور ایمان والے کہتے ہیں متی نصر اللہ. میں نے اس کی توجیہ کی تھی، آپ کو بتایا کہ حتیٰ یقول الرسول، 2 قائل ہے، رسول بھی قائل ہے اور الذین آمنوا بھی قائل، اور 2 مقول ہے، متی نصر اللہ اور الا ان نصر اللہ قریب، 2 مقول، 2 قائل. حتیٰ قال، حتیٰ یقول المؤمنون، یہ لف نشر غیر مرتب ہے، سمجھے؟ حتیٰ یقول المؤمنون الذین آمنوا، وہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، ویقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب. یہ بتایا تھا وہاں، بتایا ابھی ادھر ماشاءاللہ کرتے تم لوگ، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ تو وہیں پر آپ کو بتایا تھا، کچھ پہلے پڑھا. اور ایک توجیہ مولانا عبید اللہ سندھی نے میرے ذہن سے وہ نکل گیا، یہ جو آپ کی حقانیہ سے جو تفسیر چھپی ہے، تفسیر حقانی، تفسیر لاہوری کے نام سے، حضرت اقدس مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ انہوں نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ ایک تقریر 10-11 جلدوں میں مجھے انہوں نے اکوڑا خٹک والوں نے بھیجا، اس میں ایک توجیہ میں نے دیکھی. اور ایک توجیہ صوفی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی کی جی ظن، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے یہ وسوسہ کے معنی میں، اور وساوس اگر نبی کو اس قسم کا وسوسہ ہو جائے تو وہ معاف ہے. ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم به، او کما قال مشکات میں جلد اول کے اندر موجود ہے. ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، اور یہ 5 قسمیں ہیں اللہ کو، حاجز، خاطر اور حدیث النفس اور ہم اور عزم، یہ 5 کا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، میں نے بتایا تھا 2 سال پہلے، یعنی ابھی بتایا تھا. یہ 5 میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اللہ آپ کا بھلا. لیکن دماغ آپ کی ککڑی کا ہوتا ہے، ککڑ دا دماغ، تو ایسے ہی دماغ ہی ہوگا، اور کیا ہوگا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان قصوں کو پیش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فائدہ ہے عبرۃ، عبرہ کہتے ہیں آنسو کو، عبرہ آنسو ہے، حاملنگو، عبرہ عبرہ کہتے ہیں آنسو کو. جب مولوی منظور کے آنسو گھر سے باہر نکلے گا، اس کے آنسو آئیں گے تو کیا کرو گے، کیا سمجھو گے؟ عبرہ کہتے ہیں آنسو کو. جب آنسو آئیں گے، آنسو پر آپ قیاس کریں گے کہ مولوی منظور گھر میں پریشان ہے، لڑائی ہو گئی ہے. لبے خشکاں دلالت میں کند برحالت زاراں، چرامن خرد منداں بل باراں شکایتاں. میرے ہونٹ جو ہے خشک ہے، میرے ہونٹ خشک، اس کو سمجھا کرو مجھے کسی نے ستایا ہے. یہ مقیس علیہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقیس علیہ. اور اس پر قیاس کس کا؟ مقیس کیا ہے؟ مقیس پریشانی ہے کہ مجھے لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے، سمجھ رہی ہے کہ ہمیں لوٹ لیا کس نے؟ حسن والوں نے. اللہ آپ کو بھلا کرے. اے جانے دا پور لبے خشکاں دلالت میں کنت برحالت زاراں، چرامن خرد منداں بل باراں شکایتاں. میں زبان سے کیوں شکایت کروں؟ کچھ دیکھو تو میرے چہرے کو، چہرہ میرا زرد پڑ گیا، میں کسی کے عشق میں غرق ہوں، سمجھے؟ اس لیے قرآن بار بار جب قصے کو بیان کرتا ہے، آخر میں قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا، قیاس کرو، قِیسُوا أَحْوَالَكُمْ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ، آپ کے احوال مقیس بنیں گے. اور جو لواتت شراب نبیوں کی تکذیب کر کے جو ہلاک ہو گئے، ان کے حالات اللہ آپ کو مقیس علیہ، آپ کی حالت. قِیسُوا أَحْوَالَكُمْ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ، اس کا مطلب الاحوال التي أهلكتهم، جن احوال نے ان کو ہلاک کر دیا. لواتت شراب جو نہیں، وہ آپ کے پاکستان کو بھی ہلاک کرے گا، اور آج پاکستان اسی پر ذلیل ہے. جی سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کاف کے پیش ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا.
ما کان حدیث لقد کان فی قصص میں عبرۃ کائنۃ لأولی الالباب، لیکن الباب لب ہے، لب کہتے ہیں بادام کے مغز کو، ایک اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا چھلکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی بعض لوگوں کے سر بڑے ہوتے ہیں لیکن لب نہیں ہوتا اس میں، اندر جو ہے نا بعض بادام اس قسم کے ہوتے ہیں بڑے بڑے، آپ کہتے ہیں اس میں بڑا مغز ہوگا، توڑو تو کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ گدھے کا سر آپ سے بڑا ہے، ایسے اس کا بڑا ہے لیکن وہ لب نہیں ہوتا، تو اس لیے مغز جن کے پاس ہو۔ لقد کان فی قصص عبرۃ، قصص خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ کائنۃ، فی عبرۃ کائنۃ ما کان القرآن، کان کی ضمیر قرآن، ما کان القرآن حدیثا، قرآن ایسے افسانہ نہیں ہے، ایسی بات کہ یفترا جس کو گھڑ لیا جائے غیر اللہ سے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، ولکن کان القرآن، ولکن کان القرآن تصدیق الذی، یہ خبر ہے کانا کے لیے، ولکن کان تصدیق الذی، یہ مصدق ہے الذی ان کتابوں کے کہ ثبت بین یدہ من التوراۃ والانجیل، تورات و تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل قرآن، اس لیے یہ کل عرفی ہے، تفصیل کل شیء، الشیء الذی یحتاج الیہ فی امور الدین، وہ چیزیں جن کی ضرورت دین میں پڑتی ہیں، وہ ہدن، اور یہ ہادی ہے، وہ رحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والے، وہ سب کے لیے ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، لیکن ایمان والے ان سے استفادہ کرتے، دوسرے نہیں کرتے۔ چلیے گا مولانا۔